وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، جو حدیث آپ نے پیش کی ہے کہ ایک عورت قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث پر گفتگو کرنے سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ عورتوں کا قبر کی زیارت کرنا یا قبرستان کی زیارت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جائز ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ مکروہ ہے، تیسرا قول ہے کہ حرام ہے۔ اور تمام کے دلائل کو دیکھنے کے بعد جو بات قوی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ابو داؤد وغیرہ میں، اور یہ حدیث صحیح ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، اور ایک روایت میں ہے زوارات القبور، قبر کی زیارت کرنے والیوں پر۔ تو زیارت کم ہو یا زیادہ ہو، اور یہ حدیثیں شواہد کے بنا پر صحیح ہیں، لعنت کی ہے، تو زیادہ قوی قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے زیارت کرنا ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر تمام دلائل کو جمع کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زیارت ان کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو ان پر لعنت کی گئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو قول جواز کا ہے، جیسے کہ یہ حدیث پیش کی گئی ہے جواز کے اوپر، تو یہاں پر یاد رکھیے یہ زیارت کرنے کے لیے حدیث نہیں آئی ہے کہ عورتیں زیارت کریں، بلکہ یہ حدیث کا مفاد یہ ہے، یا اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ وہ عورت پر مصیبت آئی، کنٹرول نہیں کر سکی اور طاقت سے باہر ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا بچہ فوت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اور تقویٰ کہتے ہی ہیں کہ اچھے کام کا حکم دینا، برائیوں کو چھوڑ دینا، اچھے کام کا بجا لانا، برائی کو ترک کر دینا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو جو لوگ منع کرتے ہیں، مانعین کہتے ہیں، یہ حدیث تو ہماری دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا، بلکہ یوں کہیے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس عورت نے کہا اس کے بعد کہ ہماری مصیبت تو آپ کو نہیں نہ پہنچی ہے، ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنٹرول نہیں کر سکی، کنٹرول نہیں کر سکی، اس بنا پر وہ چلی گئی، ورنہ زیارت کرانے اور زیارت کے جواز پر یہ حدیث دلیل نہیں ہے، زیارت کے جواز پر یہ حدیث دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ ابن باز و دیگر علماء کرام نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ عورتیں زیارت کریں، بلکہ وہ تو اپنے دل پر قابو نہیں رکھ سکی، اس بنا پر قبرستان چلی گئی۔ جی، تو اگر کوئی ایسا کر لے، کوئی عورت اس طرح کر لے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ شریعت نے اس کو جائز نہیں کہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں کہوں گا کہ اس کو جواز کے اوپر دلیل بنانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ چاہیے تھا کہ عورت قبر کی زیارت نہ کرے، اور اسی لیے اسلاف کرام کی عورتیں قبرستان نہیں جایا کرتی تھی۔ ہاں، اگر کسی کا گزر ہو، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی زیارت کی، تو وہ آ رہی تھی تو قبر کی زیارت کر لی، لیکن بالقصد جو ہے جا کر کے زیارت کرنا اور حکم لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتیں قبر کی زیارت کیا کریں، صحابیات، تابعیات وغیرہ سب سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کا قبرستان کی زیارت کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ صبر نہیں کر پاتی ہیں، شریعت کے خلاف کام کر بیٹھتی ہیں، رونا دھونا، بسا اوقات جو ہے وہاں جا کر شریعت کے خلاف کام کر لینا
چونکہ ان کے اندر صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، بعض علماء نے یہ بھی توجیہ کی ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ وہ زیارت نہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں کہ ان پر لعنت کی گئی ہے اس بنا پر، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قبرستان کی زیارت کو نہ جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے جائز، بعض نے مکروہ کہا ہے، لیکن جو قوی قول معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ قبرستان کی زیارت نہ کریں۔ ہاں اگر گزر ہو اور وہاں سلام پڑھ دیا تو چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مستقل طور پر ان کے لیے مشروع نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من